ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک سوال ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ کن چیزوں پر ہم نظر رکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کریں اور ساتھ میں جو ہے یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ سارے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, ہمارے پاس بہت سے راستے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے لیول پر آ کر جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں ہم بھی اس کی انفارمیشن کلیکٹ کریں. کچھ اور ٹپس ہیں آپ کے لیے, کچھ اور طریقے ہیں آپ کے لیے جس کے ذریعے آپ زیادہ اس سے اویئر ہو سکتے ہیں. نسرین, میں آپ سے سوال کروں گی کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی پازیٹیو ایک اپروچ کس طرح ان کے اندر پیدا کریں. جی, بہت اچھا سوال ہے ایمن کہ ٹائم مینجمنٹ تو مجھے لگتا ہے صرف بچوں کو نہیں, ہم سب کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے. مطلب یہ اٹ از ناٹ اونلی کہ بچے جو ہمیشہ اپنے فونوں کے ساتھ کٹ کٹ کرتے رہتے, ہم بھی آج کل اسی کے شکار ہوئے ہوئے ہیں نا. تو آئی تھنک بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں فار ایگزامپل ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے, مطلب اکثر جیسے آج کل خود لوگ اس کے ٹپس دے رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ وائی فائی جو ہے اس کو شٹ کر دیں, یا تو جو ہے گھر میں ایک ایسا رول بنا لیں کہ 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فونز جو ہے ایک طرف رکھ دیں. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ یہ چیزیں کام نہیں آتی, کیونکہ بچوں کے اندر وہ جو 2 گھنٹے آپ اس کو فون کو الگ رکھ دیتے ہیں نا, تو ان کے اندر خود اتنی فرسٹریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. کیونکہ وہ 2 گھنٹہ جو ان کو فارغ اپنے ہوم ورک کے لیے جس کے لیے بھی ملا ہے, وہ 2 گھنٹے جو ہے ان کے ذہن میں صرف یہی چیزیں وہ جاری ہوتی نا کہ اس پہ کیا میسج آیا, ابھی لیٹسٹ کیا نوٹیفیکیشن تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ سنسیئرلی یا آنیسٹلی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں جو ہے ان کے کچھ گولز ہیں, اور وہ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان کے اندر جو ہے وہ اچیونگ ایج میں ہے, اچیونگ ایج ان اسٹیج میں ہے نا. اب آپ ان کو منع بھی نہیں کر رہے کہ آپ ایپس پہ نہ جائیں, لیکن آپ ان سے خود وہ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ اس کو جو ہے, میں آپ کو منع نہیں کر رہی ہوں کہ آپ نہ یوز کریں, آئی نو کہ دیٹ از امپورٹنٹ فار یو, لیکن جو ہے آپ اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں. آپ جو ہے جب آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھ کر کے کام آپ خود بچوں سے آپشن لیں. اور جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی, بچوں کو دیکھیں ٹائم اگر مینیج کرنا سکھانا ہے تو آپ بڑی لسٹ بنا کے لگا سکتے ہیں اپنے فریج پہ, لیکن جب تک ان کے اندر خود ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ کبھی بھی آپ کی اس لسٹ کو نہیں مانیں گے, ہے نا. تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اندر یہ ڈالیں کہ اچھا دیکھیں آپ نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ اس کو کب بیٹھ کے کمپلیٹ کریں گے. تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ صحیح استعمال کرے گا. مجھے لگتا ہے بچوں کے اندر جو سب سے بڑی ایک چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ وی آر لیفٹ آؤٹ, وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. مطلب ہر سیکنڈ جو ایک نوٹیفیکیشن بچتا رہتا ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو ہر وقت ان کا دھیان جو ہے وہ فونوں پہ لگا ہوا ہے. لیکن اگر ان کے آگے ان کا گول کلیئر ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ سوشل نیٹ ورک جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے ان کی ابھی جو ان کی ٹین ایج لائف میں, بیکاز دیٹ از سم تھنگ دے چیریش, دے وانٹ ٹو ہولڈ ٹو اٹ, ہے نا. تو ہم ان کو بالکل نفی بھی نہیں کر رہے اس چیز کی, لیکن ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک آپ کے لیے ایک بہت نیگیٹو ڈسٹریکشن بن سکتا ہے. آپ نے اپنے گریڈز اچیو کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ خود بتائیں کہ آپ کیسے بیلنس کریں گے. بالکل نسرین, آپ کی بات میں بات کو ناظرین تک بھی ایک ٹپ کی صورت پہنچا دیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہم بچوں پر امپوز نہیں کر سکتے, بچوں کو فورسفلی ہم جو ہے وہ ٹائم ریسٹرکٹ ان کے لیے نہیں کر سکتے. جو ایک چیز ناظرین بہت ضروری ہے اور جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے ایز پیرنٹ, کہ ہم بچوں کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ ایج کے اس حصے میں, ان کی لائف کے اس حصے میں ان کے لیے پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے, ان کی لائف میں ان کو آگے کیا گولز سیٹ کرنے اور کیا اچیومنٹس کرنی ہے. بعض دفعہ بچے کے ہاتھ میں کوئی گیجٹ دیتے ہوئے, کوئی اسمارٹ فون دیتے ہوئے ہمیں خود بھی نہیں پتہ
پتہ ہوتا کہ آئندہ فیوچر میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور وہ بچہ بھی اس انداز میں نہیں سوچتا کہ مجھے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ اپنی لائف کی جو ادر اچیومنٹس ہیں ان کو بھی بھولنا نہیں ہے. تو یہ بات آپ ضرور نظر میں رکھیں کہ ہماری مہمان جن کے اپنے بھی بڑے بچے ہیں, جن کے اپنے بچے ایک چھوٹی ایج سے بڑی ایج میں گئے ہیں, انہوں نے اگر یہ تجربہ کیا ہے کہ اپنے بچوں سے ڈسکس کیا ہے, تو میں اور آپ بھی یہ کام ضرور کر سکتے ہیں. نسرین, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. ثنا, اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ہم, کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس وقت کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کے خیال میں ایز مدر جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی آپ کے بچے جس ایج میں تھوڑے عرصے بعد وہ بڑے ہو جائیں گے, تو آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے بچے انفارمیشن شیئرنگ میں کن چیزوں کا دھیان رکھیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچوں میں یہ ایک نیو چیز ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جی پکچرز دے رہے ہیں تو پکچر سینڈ کر دیں, یا کوئی بھی ویڈیوز بنا کے فنی سی وہ کر دیں, سینڈ کر دیں. میرے حساب سے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. ان پہ تھوڑا سا جیسے کہ آپ نظر رکھیں بچوں پہ, کہ آپ اچھے جیسے ورک ریلیٹڈ اسٹڈی ریلیٹڈ چیز ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا, لیکن جیسے پکچرز ہے ہر ایک کو دکھانا اور ویڈیوز بنا کے یہ ان کو ایکسپلین کریں آپ آرام سے پیار سے بیٹھ کر کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ ایسی ورک ریلیٹڈ اسٹڈی سے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشنز ہیں جو آپ سرچ کرتے ہو, وہ آپ آگے سینڈ کرو, شیئر کرو, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ادر طریقے سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کو آپ سمجھانے سے, جیسے کہ نسرین آپ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, آپ سمجھائیں, بیٹھیں ان سے, بیٹھ کر ان سے بات کریں اس چیز کی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے, تو یہ بہت فائدہ مند ہے. ان کی ہابیز ان کو اتنا بزی کر دو ڈے ٹو ڈے لائف میں کہ وہ ان گیجٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں کہ ریڈنگ اسٹوری بکس ریڈ کرتی ہوں 1 hour ایزیلی, اسی میں فنیلی وے سے پڑھ کے ریڈنگ بہت ٹائم ان کا گزر جاتا ہے. اور ویکینڈس پہ جیسے ان کو اسپورٹس میں کر دیں, فٹ بال, باسکٹ بال, ایسے ان کی لائف کو ذرا بزی کر دو دوسرے طریقوں دوسری ایکٹیویٹیز پہ, تو یہ بہت اچھا رہتا ہے بچوں کے لیے. ثنا آپ کا. نسرین, آپ کیا کہیں گی کہ جو سوال میں نے ثنا سے بھی کیا کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنی جو سیٹنگز ہے اس کو پرائیویسی میں رکھیں, مطلب پرائیویٹ سیٹنگز کر دیں, پبلک کے لیے اس کو نہ اوپن کریں. پرائیویٹ سیٹنگ کرتے وقت بھی جو ہے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھیں بچے, جیسے فار ایگزامپل اپنے ایڈریسز کو نہ شیئر کریں, ٹھیک ہے, ہم کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو نہ شیئر کریں. مطلب یہ بالکل آپ کے بارے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں نا کہ یہ بندہ ہے. تو بیکاز آئی تھنک کہ موسٹ آف دا ٹائم بچے جو ہے وہ اس چیز سے وہ مطلب دے ڈونٹ نو, دے ڈونٹ ریئلائز کہ جو فیس بک ہے یا سوشل نیٹورک یہ ایک بہت جائنٹ میڈیا ہے. اس میں آپ کے آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے آپ کو نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو جن کے ساتھ بچے اٹیچ ہو رہے ہیں یا اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, جو آگے بیٹھے ہوئے وہ فالس آئیڈینٹی کے تحت جو ہے بہت سارے لوگ فیس بک پہ آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری اپنی عمر کا ہے, لیکن وہ ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی بڑا آدمی بھی جو ہے اپنی ایک فالس آئیڈینٹی کریٹ کر سکتا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اس کے تعلق سے پروبیبلی دے آر ناٹ اویئر, ہے نا. تو آپ ایز اے پیرنٹ جو ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. اور پھر بچوں کو یہ بھی, مطلب میں نے اپنے بچوں کو جو ہے پرسنلی جو ہے اپنی پکچرز شیئر کرنے سے بھی منع کیا تھا, کیونکہ پکچرز جب آپ شیئر کرتے ہیں کہ اوبویسلی آپ کا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں جو ہمارے رشتہ دار یا ہمارے فرینڈز ہم سے بہت دور ہیں وہ دیکھ لیں ان چیزوں کو. لیکن اکثر ایسے بھی آج کل سائٹس ہیں جو میلیشیس سائٹس جو ہوتے ہیں, وہاں سے وہ آپ کے پکچرز لے کر کے جو ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. اچھا نسرین, آپ یہ بتائیں کہ انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے ہم کن چیزوں پر نظر رکھ سکتے ہیں جو بچے آج کل چیزیں استعمال کر رہے ہیں؟ جی, یہ ایک بہت ہی اس طرح کا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نظر رکھ سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ایک ٹین ایج والی جو ایج ہوتی ہے, بچے جو ہے ماں باپ سے نظریں چرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک ان کے سائیکولوجیکلی مطلب گروتھ ایسے ہوتی کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم لگے رہے اور ماں باپ کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے. تو ایسے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک حساب سے ہمیں ان کو ایک سینس آف وہ بھی دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمیں اس ٹائم پہ نا ان کا فرینڈ بننا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی پیرنشل اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں
تو آپ یقین رکھیں کہ بچے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ ہوں گے, آپ کے پیچھے کچھ ہوں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری ماں کی نظر جو ہے وہ مجھ پہ ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے میں جو ہے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ رول سیٹ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو یہ چیز بچہ جو ہے وہ ریئلائز کرے کہ میری ماں یا میرا باپ جو ہے وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے, وہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ میں نا پھر ہم جب بچوں کو جب بچے سوشل نیٹ ورک جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تو بچوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیں کہ دیکھیں آپ جو ہے ایک ایسے ورلڈ میں انٹر کر رہے ہیں, ایک ایسے ورچوئل ورلڈ میں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اور پھر اسی لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان کی پرائیویسی سیٹنگ کے بارے میں ان کو بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ سمجھا دیں کہ آپ جو ہے کچھ اپنی جو بالکل بیسک ڈیٹیلز ہے, جو بالکل آپ کی ڈیفائنڈ ڈیٹیلز ہے, وہ کبھی بھی جو ہے اسٹرینجرز کے ساتھ یا کہیں بھی مطلب اپنے پروفائل پہ اس طرح سے شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے اپنے بچے کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کا جو پروفائل جو ہے وہ صرف فرینڈز اور ریلیٹیوز اور یہی لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اوپن ٹو پبلک. ٹھیک ہے, آپ کے اسکول کے بھی فرینڈز وہی فرینڈز جو بالکل آپ کے ایک لمیٹڈ جو فرینڈ سرکل ہے وہ آپ کا دیکھ سکتا ہے. دس از یور پریپیئرنگ دیم. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے جا کے ہمارے بچے نے جو ہے وہ ورلڈ کو فیس کرنا ہے نا, ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز نہیں لگا سکتے, لیکن ہم اپنے بچے کو تیار کر سکتے ہیں, اس کو وہ چیز سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ اپنی بالکل ڈیٹیل جیسے ہے ایڈریس ہے یا اسکول کا جو جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ایسی والی جو انفارمیشن ہے وہ نہ شیئر کریں. پکچرز کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے. فار ایگزامپل دیکھیں, اگر کوئی گروپ پکچر اگر بچہ شیئر کر رہا ہے دیٹ از اوکے. ٹھیک ہے, لیکن جو بچے اپنی پرسنل پکچرز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج کل تو ایسے بڑے میلیشیس سائٹس ہیں جہاں سے وہ بچوں کی وہاں سے تصویریں نکال کے جو ہے وہ غلط جگہوں پر بھی یوز کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد بچوں کو اس چیز کے بارے میں بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جن سے بھی مطلب ٹاکنگ ٹو اسٹرینجرز از ناٹ سیف. یہ والی چیز جو ہے نا, سیفٹی میجرز جو ہے نا, بچوں سے یہ کہیں کہ سی یو آر ویری نیو, ابھی آپ نے اس میں انٹر کیا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ معصوم ہیں, آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس سے بھی چیٹ کریں وہ آپ ہی کی طرح کا بچہ ہے. اور آپ کو مطلب ہاؤ اسکیری ول اٹ بی کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے یہ کوئی بچہ نہیں ہے نا. تو بچہ آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہم میں اور بچے میں فرق ہے. دے آر اسٹل اسمال, دے آر اسٹل ولنریبل. تو ہمیں ان کو ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ڈینجر سے جو ہے وہ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات کاٹوں گی اور دوبارہ ہم یہ سوال اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ابھی اور توجہ طلب ہے. ثنا, میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو چیزیں نسرین بتا رہی ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 14, 15 اور 16 سال کا ہی بچہ ہو گیا ہے تو ہم اس وقت سے شروع کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچے ابھی کچھ ارلی ایج میں ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ یہ کرتی ہیں اور ان کا فرینڈ بننے کی کوشش کرتی ہیں اور جس وقت وہ یہ گیجٹس استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے؟ جی بالکل, جیسے کہ نسرین آپ ہی نے بولا ہے کہ ایز اے فرینڈ ان کا ایک اچھا دوست بن کے آپ سمجھاؤ تو ضرور بچے ان کے لیول پر جا کر ان کو سمجھاؤ تو وہ سمجھیں گے. ان کو گڈ اور بیڈ دونوں پوائنٹس ان کو ایکسپلین کرو تو اس سے وہ اچھی طرح آئی تھنک کہ وہ سمجھ جائیں گے. ایز اے فرینڈ بن کے بات کرو کہ اس کے کیا پازیٹیو چیزیں ہیں, کیا نیگیٹیوز ہیں. آپ بالکل اسٹرکٹ نہ ہو جو کہ آپ بھائی بچے کی آپ یوز کر ہی نہیں سکتے, ایسے اتنی لمیٹیشنز مت ڈالو. لیکن ایز اے فرینڈ آپ بتاؤ بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے, تو آپ ان کو روک سکتے ہو. جیسے کہ بالکل آپ مینشن نہ کرو سائٹس پہ کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے یا آپ کون سے اسکول سے ہو. ایسی پرسنل جو آپ کی انفارمیشن ہے یہ مت شیئر کرو, اور ان فرینڈلی وے آپ بس سمجھاؤ تو انشاءاللہ بچے ضرور سمجھیں گے. ضرور سمجھیں گے. اور ناظرین ایک بات جو ہے وہ ہمیں یہ محسوس ہوئی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے جو تھوڑے ینگ ایج کے بچوں کی مائیں ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے لیے بالکل ہی یہ ٹاپک نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز پر نظر
نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی ریسرچ کے دوران یہ پڑھ رہی تھی کہ جو بچے بہت فریکوینٹلی جو ہیں وہ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں, اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں یوٹیوب پر بھی ہم نظر رکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم بچوں سے ڈسکس کر لیں, اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو ان کی نظروں میں آنے سے پہلے ہم پہلے ہی اس کی کوئی پروٹیکشن کر لیں, پہلے ہی اس کے لیے کچھ انتظام کر لیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے بچے ینگ ہیں اور یوٹیوب پر بار بار جا رہے ہیں, تو آپ ان کے استعمال سے پہلے اپنا ایک ذاتی اکاؤنٹ اس پر بنا لیں, تاکہ جب وہ استعمال کریں اور جو بھی چیز جس بھی جگہ پر وہ جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ اب تک کن کن چیزوں سے کو دیکھ کر گزریں. اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پر کوئی چینل بھی سبسکرائب کروا سکتی ہیں, تاکہ آپ کے بچوں کے ایکسس میں جو ہے وہ لمیٹیڈ چیزیں ہوں. اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ کے بچے یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, تو آپ جو ہیں وہ اس کے اندر جو اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ لمٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ بچوں کے لیے اس کا جو سیفٹی موڈ ہے اس کو ٹرن آن کر سکتی ہیں. آپ جب جائیں گی یوٹیوب پر تو آپ کو یہ ضرور آپشن نظر آئے گا. تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ینگ بچوں کی مائیں کر سکتی ہیں. اپنے سوال کو ہم مزید جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پرائیویسی کے حوالے سے ہماری کیا سیٹنگز ہو سکتی ہیں, ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں. نسرین, آپ جو ہیں جو بات کہہ رہی تھی, مزید آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز اور جو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ جو بھی چیز بچے پوسٹ کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, اب وہ آپ چونکہ یو آر ٹیچنگ یور چائلڈ ہاؤ ٹو گو آن سوشل میڈیا, تو بچوں سے کہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور مجھے دکھا دیں آپ, ہے نا. آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کو بائنڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ایک دفعہ یہ چیز پوسٹ ہوں گی نا, پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. آپ اپنے اس سے تو اس کو ڈیلیٹ کریں گے, لیکن جو چیز ڈسپلے ہو چکی وہ ہو چکی, تو اٹ ول بی اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ مجھے اس کو دکھا دیں. یا تو آپ دیکھیں بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں 11-12 ایئرس کے, بیکاز وہ ابھی اس پروسیس میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں, تو وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو نیگیٹ نہیں کریں گے. تو آپ بھی جو ہے ان کے فالوورز لسٹ میں ایڈ کروا لیں اپنے آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور اگر بچہ کوئی اچھی چیز پوسٹ کر رہا ہے تو اس کو انکریج بھی کرے ساتھ میں, ہے نا. اور اگر وہ مطلب کوئی چیز اپروپریٹ نہیں ہے تو پھر اس کو بتا دیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے, کیوں یہ ضروری نہیں ہے نا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو ایک چیز یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ رسپیکٹ فار ادرس, ہے نا. مطلب آپ جو چیز شیئر کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ریسپیکٹ فل ہو, ٹھیک ہے, اور آپ دوسروں کے لیے دوسروں کے رسپیکٹ کا خیال کر رہے ہیں. آپ کی اپنی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بھی ہائی ہو. اب دیکھیں بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی وی آر سیریس مائنڈیڈ پیپل, لیکن بچے جو ہے اس کی مینٹالٹی تو وہ ویسے نہیں ہوتی. بچے جو ہے اکثر چیز جو ہے نا, یہ ساری چیزیں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, ان کے لیے فن ہے, ان کے لیے بس یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو ہیو اے لاف, ہے نا. تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے فرینڈ سرکل میں جو ہے وہ انوالو ہو کر کے وہ بہت سی ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں. تو اس کے تعلق سے مجھے لگتا ہے ایز اے پیرنٹ دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو میک مسٹیک سم ٹائمز. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آل دا ٹائم. اگر بچے سے آپ کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی ایسے نیٹ ورک پہ جانے سے, تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کریں, بلکہ اس کو سمجھائیں, کیونکہ اکثر انسان جو ہے وہ اپنے مسٹیک سے سیکھتا ہے. ہم نے بھی اپنی لائف میں کافی مسٹیکس کیے اور اس سے وی ہیو لرنڈ. تو یہ بچے کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دس از آل لائف پروسیس, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو وی ول ہیلپ آور چلڈرن, ہے نا. اب فار ایگزامپل اگر میں صرف آپ کو اسنیپ چیٹ کے بارے میں بتا دوں, اسنیپ چیٹ میں جو ہے وہ فار اباؤٹ 10 سیکنڈس جو ہے ایک پکچر آپ کی بس 10 سیکنڈز میں وہ پکچر ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آتی. اگر اس وقت کوئی جو ہے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن بھی آ جاتی ہے. اب اکثر بچے جو ہے اپنی انڈیسنٹ سی پکچر جو ہے اس پہ شیئر کر رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ اس کے بعد اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے. بچے جو ہے بہت زیادہ فرینڈ سرکل سے انفلوئنس ہوتے ہیں, لیکن اف دے نو کہ مائی مم از دیر آل دا ٹائم, اور میں اپنی مم سے جو فرینڈلی وے میں یہ چیزوں کو ڈسکس کر سکتا ہوں, تو دس ول بی ویری گڈ. یعنی میں تو سب سے پہلے اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں تو گو آؤٹ اینڈ فائنڈ اباؤٹ اٹ انسٹیڈ آف جسٹ لیونگ یور چلڈرن. ایسے آپ نے اپنے بچوں کو ایک پورے نیٹ ورک کے حوالے کیا ہے, آپ باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, تو اس کے لیے آپ اپنی آگاہی کو بڑھائیں, آپ جائیں اور سیکھیں ان کے بارے میں. اور
آپ کے بچے خود پراؤڈ فیل کریں گے کیونکہ میری مم جو ہے یہ بھی اپڈیٹڈ ہے, اس کو بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. شکریہ نسرین, آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور ناظرین یہ بات جو ہے وہ واقعی ہمیں آج اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹو اسٹرکٹ نہیں بننا ہے, ہم نے ان کے اوپر فورس نہیں کرنا ہے چیزوں کو, اور ایسا ان کے سر پر نہیں کھڑے ہونا ہے کہ وہ آپ کے وہاں موجودگی سے جو ہے وہ الجھن محسوس کرنے لگیں اور یہ محسوس کرنے لگیں کہ اگر ہماری ماں جو ہے ہمارے سامنے آئے تو ہم جلدی سے فون اندر کر لیں یا اپنی جو بھی کمیونیکیشن ہے اس کو ہائڈ کر لیں. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے جو میں نے کئی والدین میں دیکھی کہ ایک تو جو چیزیں ان کے بچے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ چیزیں استعمال کرنی شروع کر دیں. اگر آپ کے بچوں کے فیس بک پہ اکاؤنٹس بنے ہیں, آپ کے بچے ینگ ہیں, تو آپ ان کے کانٹیکٹ لسٹ میں جو ہے وہ ایڈ ہو سکتے ہیں اور ان پر نظر رکھ سکتے ہیں. اور اس ایک دلچسپ بات بھی مجھے یاد آئی کہ جو ہے میری ایک فرینڈ ہے جنہوں نے اپنی سسٹر کے کانٹیکٹ لسٹ میں وہ ایڈ رہیں, اور جیسے ہی وہ کوئی ایسی چیز ڈالتی ہے جو آج کل ینگ بچے ڈالتے ہی رہتے ہیں اپنی تصویریں اور اپنی ڈیٹیلز, تو انہوں نے فوراً اس کو جو ہے وہ ان باکس کر دیا کہ میں جو ہوں وہ تمہیں دیکھ رہی ہوں, آبزرو کر رہی ہوں. بہرحال یہ ایک مذاق کی سی بات تھی, لیکن نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے. یہ دور جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, اس میں کوئی چیز جو ہے وہ جس کی معلومات حاصل کرنا ہم چاہتے ہوں وہ مشکل کام نہیں ہے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو جس طریقے سے آپ ڈفرینٹ ریسیپیز لرن کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ یہ چیزیں بھی لرن کر سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو پورے آپ کو اس کے بارے میں ویڈیوز دکھاتی ہیں کہ کیا چیز کس طرح اور کیسے استعمال کرنا ہے, اور پیرنٹس کو کن چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نسرین اور ثنا, ایک اور میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ فرینڈ شپ کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں وہ آج ویسے بھی ان کے فرینڈز ہوتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اسٹرینجرز کو بھی اپنا فرینڈ بنا لیں اسی سوشل میڈیا کے تھرو. تو اس میں آپ جو ہیں وہ ثنا آپ کیا کہیں گی کہ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے کچھ ایسے لوگوں سے فرینڈ شپ کریں کہ جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ جہاں تک میں اپنے بچوں کا بتاتی ہوں تو میں ان کو الاؤ نہیں کروں گی, کیونکہ جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں اس نیٹ ورک میں کون ہے, کیسے لوگ ہیں, اور ایسے کسی اجنبی سے فرینڈ شپ کر لینا میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. تو بچے کو پیار سے سمجھاؤ, جو آپ کا سرکل ہے انہی لوگوں میں ہو جن کو آپ جانتے ہو. جب ایسے گروپس بنتے ہیں اب تو آپ کو پتہ ہے نیٹ ورکس میں اتنے گروپس بن جاتے ہیں, تو اس میں وہی لوگ رکھو جن کو آپ جانتے ہو, جن کو میں بھی جانتی ہوں, مطلب ان کے پیرنٹس جانتے ہو, فیملی فرینڈس ہوں, کزنس ہوں, انہی کے ساتھ رکھیں. ایک اسٹرینجر کے ساتھ باتیں کرنا, فرینڈ شپ کرنا اور اپنی چیزیں شیئر کرنا, یہ ان کو تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, لیکن آگے جا کے اس میں بہت نقصان ہے. جی نسرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے اندر کیا تھرل ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرینجرز کے ساتھ اپنا جو ہے پیرنٹس کی لا علمی میں وہ اسٹرینجرز سے جو ہیں وہ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. دیکھیے ایز اے ہیومن, ایز اے انسان جو ہے ہم سارے جو ہے وہ سوشل بینگز ہیں, ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کے بارے میں پتہ کریں. اب دیکھیں یہ اسٹرینجرز میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ڈینجرس قسم کے اسٹرینجرز ہیں جو آپ کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں, لیکن ہر اسٹرینجر تو ڈینجرس نہیں ہوگا نا. اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فٹ بال میں اس کا انٹرسٹ ہے, اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے فرینڈ سرکل میں نہیں ہے, جو آپ کے ریلیشنز میں بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی سملر انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں. تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹاکنگ ٹو اسٹرینجرز از رانگ, لیکن ہو از دیٹ اسٹرینجر؟ اگر آپ کے اور ان کے لائکس مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے ایک وہ جو رسپیکٹ ہے اور اس کا دائرہ رکھا ہوا ہے, تو آئی تھنک کہ پیرنشل گائیڈنس کے ساتھ میں, ٹھیک ہے, اٹ کین بی, اٹ از لائک کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا مشکل سا سوال ہے, اس کو بیلنس کرنے والی بات ہے, کیونکہ دیکھیں وی آر آل آن اے جرنی, ٹھیک ہے. ہم یہ جو آج کے ہمارے بچے وہ کل کو بڑے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کسی سے, وہ صرف اپنے ہی سرکل سے انٹریکٹ کریں گے اور باقیوں سے وہ نہیں انٹریکٹ کریں گے. تو یس آبویسلی دے ہیو ٹو ٹیک اسمال اسٹیپس, ہے نا, کہ جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ پیرنٹس کے اس کے اندر جو ہے گائیڈنس کے اندر وہ اسٹرینجرز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہو از سیف اینڈ ہو از ناٹ سیف. یہ والا ایک طریقہ ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے.
اچھا ثنا، آپ جو ہیں وہ اسی حوالے سے بتائیں کہ جیسے ایک ماں نے ہمیں یہ سوال بھی کیا نا کہ آپ اس پر بھی ماؤں کی توجہ دلائیں کہ ناظرین بہت سارے ماں باپ کی یہ عادت ہے اور ان کو یہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے اپنے بیڈ رومز میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، اور جب وہ گھر آ جائیں تو وہ ماں باپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں کہ حالانکہ ہمارے یہاں پر سسٹم یہ کہ بچے ایک خاصا وقت اسکول میں گزار کے آتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ہائی اسکولز میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ گھر بھی آ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں اور ہم اپنے کچھ کام کر لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے ثنا، آپ کیا اپنے بچوں کو یہ الاؤ کریں گی کہ ان کے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ ان چیزوں کو استعمال کریں، اپنے موبائلز، اپنے اسمارٹ فونز ہیں، اپنے جو بھی ان کے گیجٹس ہیں، یا آپ نے اپنے گھر میں کوئی اور رول سیٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے بس یہ کہ بچوں کو الاؤ ہے یہ چیزیں یوز کرنا، لیکن ان فرنٹ آف می، میرے سامنے کر کے کریں. کمپیوٹر کرتے ہیں یا کوئی آئی پیڈس ہیں، کوئی بھی یہ یوز کرتے ہیں تو سامنے، تاکہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہو نا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی کام سے ریلیٹڈ بات کرنے ہیں بچے سائڈس پہ، یا کوئی چیٹ کر رہے ہیں اپنے فرینڈ سے، تو بس یہ ہو کہ آپ کو علم ہو کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھو. آج کل ممز بہت بزی بھی ہو جاتی ہیں. کچھ پیرنٹس کو ہوتے ہیں، کچھ ممز ہوتی ہیں چلو اب بچوں کو اسکول سے پک کے گھر کے تھوڑے سے کام کر لو، اور تھوڑے سے نا آئی پیڈس دے دیتے ہیں بچوں کو کہ چلو میں جلدی سے یہ اپنا کام کر لوں، تو بچے تب تک یہ. اب میرا حساب ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ٹھیک. آپ تھوڑا سا جیسے آپ گھر کا اتنا کرتے ہو تو تھوڑا سا ٹائم آپ بچوں پہ رکھو، تو بچوں پہ اگر تھوڑی سی نظر رکھو تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے بچے کے لیے بھی بہتر ہے. شکریہ ثنا آپ کی اس بات کا. اچھا نسرین، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے سارے کام جو ہمارے ذمے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے اپنے مصروف وقت میں جو ہے وہ اتنا ٹائم نکالیں کہ پہلے ہی زندگی میں ناظرین بہت سے مراحل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مصروفیات اور ذمہ داریاں ہیں، اس میں سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھنا. نسرین، ہم آپ سے یہ سوال کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کا میسج بھی لیں گے کہ آپ کیا ماؤں کو کہنا چاہیں گی؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے سوشل میڈیا جو ہے اس کو تھریٹ نہ سمجھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کو اپنے لیے پازیٹیو بھی بنائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر دیکھیں ہم نے یہ سارے کام تو کرنے ہیں نا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا بھی ایک تھریٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے فیملیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہم نے لینے ہوں گے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا جو آیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں سے جو ہے جو بہت دور دراز رشتہ دار ہیں ان سے بھی لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچے جو ہے اپنے فونز پہ لگے ہوئے ہیں، امائیں اپنی فون پہ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں گھر میں انٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساروں کے ہاتھ میں فون ہے. ٹھیک، چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو چاہے ایک ساتھ کامن لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم اپنے گھروں میں نماز، جیسے یہاں پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ایک مشکل چیز ہے، نزدیک مسجدیں بھی نہیں، اگر باپ جو ہے وہ امامت کریں اور پوری فیملی جو ہے جو بھی ایک وقت کی نماز یا 2 وقت کی اگر ایک ساتھ دیکھیں، اٹ از سچ اے گڈ انٹریکشن اور بانڈنگ والی جو چیز ہے نا کہ ایک سوچ جا رہی ہے نا کہ ابا میرے امام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اتھارٹیٹیو جو چیز ہے نا وہ بہت اچھے سے بچوں کے اندر آ جاتی ہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ دوسری چیز جو ہے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ سب کو مل کر کے بیٹھ کے کھانا چاہیے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ بانڈنگ اس وقت آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں، کسی اٹس جسٹ گونا ٹیک ہاف این آور، تو ہم اس وقت اپنے فونز کو دور رکھ لیں. ٹھیک ہے، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ویکینڈز پہ کوئی لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں ہاف این آور کے لیے، جس میں ہمارے بچے، میاں بیوی سب ساتھ میں ہوں، اور اس وقت آپ یہ رول لگا دیں کہ اب فون کسی کا بھی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل جاتے ہیں، ہے نا. کبھی کچھ بورڈ گیمز ہوں گے، وہ بورڈ گیمز لے کر آپ کھیل لیں. مطلب ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو اس طرح سے ضرورت نہیں پیش آئیں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کے سوشل اس پر نظر رکھنی ہے. ایز اے فیملی اگر آپ کچھ چیزیں ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ I think we can encounter this problem. انشاءاللہ it is all about آپ کیسے، مطلب اگر آپ کسی بھی چیز کو پازیٹیولی لیں، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اب یہ بھی کرنا ہے، اب یہ بھی کرنا ہے، اب یہ بھی کرنا ہے، آلریڈی آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ I have to do this, I have to do this, I have to do this as well، تو مطلب ایک ایٹیٹیوڈ کا جو چینج ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو چینج کرتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر کہوں گے کہ ہم سب کا جو گول ہے وہ جنت ہے.
اور جنت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ملیں گی. یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹائم نکالنا پڑے گا اور پیرنٹس ایز اے پیرنٹ ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. سنا آپ کیا کہیں گی کہ آپ نے آج اتنی ساری چیزیں سنی, تو آپ مہمان بھی ہیں, لیکن آپ کیا میسج دیں گی ان مہمانوں کو, جو ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں اور ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اور آپ آج یہاں سے کیا لے کر جائیں گی؟ میں بہت تھینکفل ہوں کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا, اور بہت ہی اچھا ٹاپک تھا. میں نے بہت سی چیزوں کو سنا اور اب آبزرو بھی کر لیا ہے, اور جو کہ مجھے بہت ہیلپ فل رہے گا میرے بچوں کے لیے بھی. میں یہی کہوں گی سب ممس کے لیے کہ یہ نہیں کہ ایسے سوشل جو میڈیا ہے اس کو آپ جیسے کہ بہت ہی اسٹرکٹ بن جاؤ اور الاؤ نہ کرو بچوں کے. یہ تو ایک نیڈ ہے, یہ ماڈرن زمانہ ہے, اس میں ڈے بائی ڈے دیکھیں بہت سی نیو چیزیں آتی رہیں گی. تو بس یہ ہے کہ آپ ان کو بجائے بچوں کو اسٹرکٹلی منع کرنے کے, پیار محبت سے آپ ان کو سمجھائیں کیا بہتر ہے ان کے لیے کیا نہیں, اچھے اور برے ان کو پوائنٹس بتا دیں, تو جن سے بچہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوپ فلی بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرے گا. اور ان چیزوں سے یہ کہ بجائے کہ کوئی بری چیزوں کو لرن کرنے کے, وہ ایک گڈ تھنگس لرن کرے گا. تو میں سب کو کہوں گی کہ بس تھوڑا سا آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا بچوں کے لیے. ان کو ان چیزوں میں اگر آپ کے بچے انوالو ہیں تو ان کو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, نظر رکھیں, اور اگر کوئی بری چیز مسٹیکس ہوتی ہیں, غلطی ہوتی ہیں تو کرتے بھی ہیں, تو آپ ان کو پیار محبت سے سمجھا دیں. بالکل, یعنی آپ کا میسج یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ انوالو ہوں, زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. اور اگر یہ چیزیں یوز کرتے بھی ہیں تو ان کو آپ پاس بھی ہوں گے, آپ سمجھاتے بھی رہیں گے, تو بچے ایسے غلط لائن پہ نہیں جائیں گے, چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ثنا, آپ نے جو ہے وہ آج ایز اے مم آپ یہاں پر آئیں اور لوگوں کو بھی بتایا اور خود بھی سیکھا, اور انشاءاللہ ہم اور مدرس کو بھی جو ہے وہ یہاں انوائٹ کرتے رہیں گے. نسرین, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کے جو تجربات تھے ان سے ہمیں بہت فائدہ ہوا, اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آئندہ بھی آئیں گی اور ہمیں مزید چیزیں جو ہیں وہ بتاتی رہیں گی. ناظرین, اپنے پروگرام کا کنکلوژن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ہمارا کنکلوژن یہی ہے, اور پھر وہی بات میں آپ کے سامنے دہراؤں گی کہ تربیت اولاد یا پیرنٹنگ جو ہے ایک ایسی سیلف اویئرنیس ہے, جو سیلف اویئرنیس ہر دن اور ایوری ڈے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک نیا ڈور اوپن کرتی ہے. آج ہمارے سامنے پھر ایک نیا ڈور اوپن ہوا ہے, آج پھر ایک سوچنے کے لیے ہمارے سامنے ایک پوائنٹ کیا آیا ہے کہ جس دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر ہمیں سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ اگر اس سے خوف کھائیں گے, اس کے حوالے سے ہم سختی کا رویہ اختیار کریں گے, اپنے بچوں کے اس کے استعمال کے اوپر پابندیاں لگائیں گے, اور آج یہ پروگرام سن کے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ سے اسمارٹ فونز لے لیں اور گیجٹس لے لیں, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بچے جو ہے ہمیں اپنا دشمن محسوس کرنے لگیں. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی. ایون اگر آپ اپنے بچے پر ریسٹرکشن لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے اس کے ذہن میں چونکہ یہی باتیں گردش کرتی رہیں گی تو وہ مینٹلی اپسیٹ ہو سکتا ہے. میرے اور آپ کے کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس کے تقاضوں کو سمجھیں, ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جس تبدیلی سے میرے اور آپ کے بچے گزر رہے ہیں, جن چیزوں سے وہ اس وقت جو ہیں وہ اویئرنیس حاصل جن چیزوں کی کر رہے ہیں, مجھے اور آپ کو بھی اس کی اویئرنیس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے زندگی میں جتنا سیکھنا تھا, جتنا پڑھنا تھا اور جتنے تجربات کرنے تھے وہ ہم کر چکے ہیں. اپنی ذاتی زندگی, اپنے گھر کی سجاوٹ, اپنے کھانے پکانے کے حوالے سے اب جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ میں اور آپ نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے اپنی ٹریننگ حاصل کریں. اور وہ ٹریننگ ہمیں کوئی استاد نہیں دے گا, ہمیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں لینا پڑے گا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے بچے اور ہماری نئی نسل, اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, اگر ہم اپنا ٹائم نکال کر ان چیزوں سے نہیں اویئرنیس حاصل کرتے کہ جن چیزوں سے وہ آلریڈی اویئر ہیں, تو ہم اپنے بچوں سے بہت دور رہ جائیں گے. آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا کا ڈسکشن ہوا ہے, اب صرف 10 اور 5 اور کچھ عرصے بعد پتہ نہیں ہم یہاں جو ہیں بیٹھ کر کن چیزوں پر ڈسکشن کر رہے ہوں گے, کتنی اور ٹیکنالوجی نے جدت اختیار کر لی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں کہ جس کا آج ہم نے تصور بھی نہیں کیا. یہ ہمارے پروگرام کا خلاصہ ہے.
ہمارے پروگرام میں ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے وہ یہی تھے کہ آپ پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ اپنی پرائیویسی سیٹنگز اپنے بچوں کی جو گیجٹس ہیں اس کی ضرور چیک کریں اور ان کے اوپر بار بار چیکنگ کرتے رہیں. بچوں کو یہ رسپانسبلٹی کی فیلنگز دیں کہ دے آر رسپانسبل, وہ خود یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس کو ٹیکسٹ کریں, اور کسی قسم کی امبیرسنگ چیزیں جو ہیں وہ شیئرنگ ان کی نہ کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو واچ دا ٹائم کا کانسیپٹ ہے وہ ان کو ضرور دیں, ان کے لائف کے گولز جو ہیں ان کا انہیں ضرور احساس دلائیں. اور ایک بہت اہم بات جو سسٹر نسرین نے آخر میں کہی تھی کہ بچوں کو اور فیملی کو اس بات کا کے اوپر ڈسکشن پر لے کر آئیں کہ ہم سب کا جو ہے وہ الٹیمیٹ گول کیا ہے, ہم سب کیا چاہتے ہیں, اور ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے ایز اے مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو کن چیزوں کے لیے, جنت کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے تیار کر سکتے. یہ ہمارے پروگرام کا کنکلوژن تھا, اور ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں, آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا سجیشنز ہیں, تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں اور وہاں پر ضرور اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک وہاں پر چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم ایک بہت مزیدار اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے کہ بچوں میں ہم کریٹیوٹی کیسے پیدا کریں, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نشو و نما کیسے دیں. امید ہے کہ آپ وہ بھی ضرور دیکھیں گے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے سلسلوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.